بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 1.5 پارے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں 25واں سپارہ مکمل اور 26واں سپارہ آدھا پڑھا گیا ہے۔ آج جو پہلی سورت پڑھی گئی ہے سورہ زخرف، یہ چونکہ حامیم ہی چل رہے ہیں 25ویں سپارے میں بھی سارے، اور 26ویں سپارے کی پہلی سورت بھی حامیم سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو ان سب میں توحید کی آیات، شرک کی ممانعت، اس کے ساتھ ساتھ سورہ زخرف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ شورا میں کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو وہ چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ جل شانہ بانجھ بنا دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں دیتے اس کو۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے اس کے خزانے بھی اپنے پاس رکھے ہیں، لہٰذا مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگے، اولاد مانگی ہو، نیک صالح مانگنی ہو، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ زخرف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَزُخْرُفًا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا سُرًّا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ الْمُتَّقِينَ، کہ مفہوم ان آیتوں کا یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کو اس بات کا یہ نہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان والے بھی سارے کافر ہو جاتے ہیں، یعنی اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ ایمان والے بھی اسی طرف کفر کی طرف چلے جائیں، تو اللہ جل شانہ کافروں کو دنیا اتنی فراوانی سے دے دیتا کہ دنیا کے اندر وہ اپنے گھر سونے چاندی اور سونے چاندی محلات اس چیز سے بناتے، ان کے دروازے سونے کے ہوتے، چھت سونے کی ہوتی، سیڑھیاں اللہ جل شانہ سونے چاندی کی ان کو بنا کے دے دیتا، کیونکہ ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اللہ جل شانہ ایمان والوں کی وجہ سے کافروں کو بھی دنیا تھوڑی دیتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ ایمان والے ان کی دنیا دیکھ کر پھسل کے ادھر نہ چلے جائیں۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ سورہ دخان میں اللہ جل شانہ نے فرعونیوں کا ذکر کیا کہ فرعون جو اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا دعویٰ کرتا تھا، جب اللہ جل شانہ نے اس کو غرق کیا زمین اس میں سمندر میں ڈبویا اس کو اور اس کی قوم کو، كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان اس پر کوئی بھی نہ روئے اس پہ، یعنی نہ زمین نے کوئی آنسو بہائے اس کے مرنے پہ، نہ آسمان اس کے اوپر کچھ ہوا، کچھ بھی اثر نہیں پڑا اس کو، نہ زمین کو کوئی فرق پڑا اس کے مرنے سے، نہ آسمان کو اس کے مرنے سے فرق پڑا۔ آج وہ لوگ اس بات کو سوچ لیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نظام کائنات میری وجہ سے چل رہا ہے، میں ہوں تو یہ نظام چلے گا، میں نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے گی، سارا زمانہ رک جائے گا، نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہاں کسی کے نہ آنے سے فرق پڑا ہے، نہ کسی کے جانے سے فرق پڑا ہے۔ البتہ ایمان والے ایسے تھے کہ جن کے احادیث میں قرآن میں تذکر آتا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصار صحابی ہیں، تو وہ جب شہید ہوئے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد بن معاذ کی وفات سے، اس کی موت سے عرش بھی ہلنے لگا، یعنی وہ بھی اس میں بھی کب کے بیچی آ گئی کہ اس کے اعمال ایسے تھے کہ جب ایمان والے ہوں تو سلام آسمان سے آئیں، عرش سے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں آئیں، اور جب اعمال فرعون جیسے ہو تو پھر فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ سورہ دخان میں ہی
اللہ جل شانہ نے جہنم کی خوراک کا ذکر ہے کہ ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوا فاعتلوه الی سواء الجحیم، کہ زقوم کے جو درخت ہے یہ ان کی خوراک ہوگی، جب وہ اس کو کھانے کی کوشش کریں گے شدتی بھوک کی وجہ سے، نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے، پھر کھولتا وہ پانی پئیں گے۔ سورہ محمد میں آج جو پڑھی گئی ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، فقطع امعاءہم، کہ وہ کھولتا وہ پانی جب پئیں گے تو اندر سے ان کی اندڑیاں تک کٹ جائیں گی۔ یہ حالت ہے ان کی۔ آگے سورہ جاسیہ اور اس کے بعد آگے سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ انبیاء کے جو سلسلہ اور لڑی ہے اس میں آپ نئے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آ چکے ہیں، آپ اس کی سب سے آخر میں آئے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خود بھی علم نہیں ہے میرے بارے میں کہ کل خود میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میں اسی کی اتباع کر رہا ہوں۔ اسی سورہ احقاف کے اندر نصیبین کے جو جن ہیں، جنات، ان کا تذکرہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو پہلے جنات یہ آسمانوں تک چلے جاتے، وہاں فرشتوں کی باتیں کچھ سن لیتے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا وہ آرڈر سن لیتے، نیچے زمین میں آتے، کچھ اپنے ساتھ ملا کے کچھ وہ باتیں ملا کر یہاں کے کاہنوں کو بتاتے اور وہ آگے جادو کے ذریعے لوگوں کو پھیلاتے، ان کے ایمان خراب کرتے۔ جب قرآن پاک اترنے شروع ہوا تو جنات کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں کون سی ایک عجیب کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جانا بند ہوا، تو وہ پھرتے رہے یہاں پہ پورے روئی زمین میں پھرتے رہے۔ وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وادی میں، تو جنات نے وہاں پھرتے پھرتے ادھر آ گئے۔ انہوں نے جو قرآن پاک کی الفاظ سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو سارے جنات کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سنو یہ کلام کیسا کلام عجیب ہے، لگتا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں اوپر جانا ہمارا بند ہو گیا۔ جب قرآن پاک مکمل سنا پھر یہاں پر وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے قوم ہم نے تو تورات والی کتاب سنی تھی جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، بالکل اس طرح کی کتاب ہے، اور جو تورات کے مضامین ہیں قرآن پاک کے مضامین بھی وہی ہیں، جو تورات کے اندر توحید تھے وہی توحید، وہی رسالت، اسی چیزیں، ان چیزوں کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، تو جنات نے آگے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، یہ جو اللہ کا داعی ہے، اللہ کو پکارنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس پر ایمان لاؤ تم کامیاب ہو جاؤ۔ احادیث میں ایک تو یہ قرآن پاک میں ذکر ہے، احادیث میں 2 یا 3 مرتبہ جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ان کے ساتھ جانا، وہاں پر ان کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور ان کو دعوت دیے۔ بہت تفصیل سے یہ حدیث آتی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باہر وادی میں لے گئے تھے، پھر وہاں جا کر مجھے ایک دائرے میں کھینچا اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جنات کو دعوت دی تھی۔ آگے سورہ محمد ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نسبت سے ہی اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس میں ساری قتال کی آیتیں ہیں، جہاد کے متعلق ہیں، کہ پیچھے حامی میں سبق ختم ہو رہی ہیں تو آگے جہاد کی آیتیں آ گئی کہ جو بندے کافر نہیں مان رہے اللہ کا، ان کے ایک ہی علاج ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کی جائے، اور ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، جو جنت ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے تیار کی ہے، اس میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، ایک پاک صاف ستھرے پانی کی، بالکل خالص پانی شیشے کی طرح، اور وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دوسرے پانی دودھ کی نہر ہوگی، دوسری نہر دودھ کی ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لم یتغیر طعمہ، دودھ بھی اتنا خالص میٹھا کہ جس کا ذائقہ تک خراب نہ ہو، ذائقے میں کوئی فرق نہ ہو، اور وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور تیسری نہر
وہ شراب کی ہوگی، شراب دنیا والی نہیں کہ جس کو پی کے بندہ مدہوش اور بے ہوش ہو جائے، اپنے آپ کو بندہ بھول جائے، بلکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لذت للشاربین، پینے کی لذت ہوگی لیکن نشہ اس میں نہیں ہوگا۔ اور وانہار من عسل مصفی، اور چوتھی نہر وہ خالص شہد کی نہر ہوگی جو اللہ جل شانہ ہر جنتی کو نصیب کریں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع معهم، یہ ایک ہی آیت ہے۔ کیا وہ جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے جس میں 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ایسے برابر ہو سکتی ہے اس شخص کے ساتھ یہ ایمان والے؟ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، کہ جو بندہ جہنم کے اندر اس بندے کو اللہ نے ڈالا ہو گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، فقط پھر وہ اس کو گرم پانی کھولتے ہوئے پلایا جاتا ہے، فقط معاہم، اور اس کے جو ہے وہ جب وہ پیتا ہے وہ گرم کھولتا ہوا پانی، تو اس کی وجہ سے اس کی اندر آنسویں تک کٹ جاتی ہیں۔ تو یہ انسان سوچ لے کہ یہ ہمارے ہی اعمال ہیں جو ہمیں یا تو جنت کے قریب کر رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں، یا پھر وہ ہمیں جہنم کے قریب کر رہے ہیں۔ تو انسان اپنے اعمال ہی کی بدولت دونوں طرف جا رہا ہے۔ آگے سورہ فتح ہے، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ذکر ہے 6 ہجری کا، غزوہ خندق کے بعد کا۔ غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوئی، 6 ہجری کو واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ لقد صدقت، اسی میں ذکر ہے سورہ فتح میں۔ آج وہ آیتیں تلاوت نہیں ہوئی، وہ کل پڑھی جائیں گی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ بھی میرے ساتھ ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلوا ما لم تعلموا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے صحابہ کو خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو چونکہ انبیاء کی خواب بھی وہی ہے، تو گویا کہ وہی کا آرڈر ہے کہ جا کر ہم عمرہ کریں۔ تو صحابہ نے تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ چونکہ کفار کے ساتھ تو ابھی تک صلح ہوئی نہیں ہے، تو وہ لیکن عام عرب کا دستور یہ تھا کیونکہ چونکہ حج اور عمرہ کے لیے لوگ وہی پورے عرب سے لوگ آتے تھے، وہ روکتے نہیں تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پہ کھڑے ہو گئے، باہر سے کافر آئے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو لڑائی کی نیت سے ہی نہیں آئے، نہ لڑائی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ سفارتکاری کریں، سفیر بن کے ان سے مذاکرات کریں کہ وہ یہ بات مان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کرنے دیں، اس کی اجازت دیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پہ۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ آپ شریف اور خاندان کے ہیں، آپ بہت عزت والے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آپ عمرہ کر سکتے ہیں، احرام باندھ کے آئیں، آپ عمرہ کر لیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں عمرہ کروں اور میرے پیارے محبوب باہر بیٹھے ہوں اور وہ عمرہ نہ کر رہے ہوں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بغیر عمرہ کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر بیٹھے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ، کچھ صحابہ نے تذکرہ کیا کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہے کہ وہاں جا کر عمرہ کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ان پہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کر لے۔ اور اسی اثناء میں یہ افواہ پھیلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کفار نے مکہ میں شہید کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ لیا بیعت کی ان کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون پہ، کہ خون کے اوپر، کہ اگر واقعی یہ خبر سچی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ صحابہ سے وعدہ لیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، یہ احادیث میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک کے اندر یہاں موجود ہے، اس کا ذکر ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ رکھا، صحابہ نے اوپر اپنا ہاتھ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، اور اللہ فرماتے ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا، کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی اس کے اوپر تھے کہ میں بھی اس پہ ہی آپ کے ساتھ ہوں عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے۔ بہرحال وہ افواہ ثابت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، واپس آئے، کفار نہ مانے اور انہوں نے یہاں پر صلح کی۔
وہ صلح کی شرائط احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ صلح بہت دب کے کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آئے ہیں، عمرہ نہیں کریں گے، جو قربانی کے لیے جانور آئے ہیں یہیں پہ ذبح کر کے چلے جائیں، اگلے سال آ کر وہ یہ جو عمرہ قضا کرنا ہو اگلے سال قضا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مدینہ سے کافر ہو کے آتا ہے مکہ میں تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی وہ ہمارے پاس واپس ملتا ہے ہمیں۔ اور اگر مکہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اس قسم کی اور بھی شرائط تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ بہت خفا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہم حق پہ ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اتنے حق پہ ہیں، بالکل ہم سچ پہ ہیں، تو پھر ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، نیچے ہو کے صلح کر رہے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ اس کے بعد جب یہ صلح ہوا تو صلح ہونے کے بعد ہی فوراً یہ قرآن پاک کی سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ اور وہ فتح پھر 1 سال کے عرصے میں ہی سامنے آ گئی۔ کہاں وہ کہ 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوئی، پورے عرب کے لوگ آئے مدینے پر چڑھائی کر رہے تھے، غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا۔ کہاں 6 ہجری کو یہ صلح حدیبیہ ہوئی، 7 درمیان میں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ قضا کیا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بشارت بھی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس میں ایک اور عجیب بات جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ وہ بیری کا درخت جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے صحابہ سے بیعت لی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے اوپر، تو جو لوگ حج کے لیے آتے تو اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے۔ ظاہر بات ہے صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے یہ عمل کیا تو وہاں بیٹھ کے اس چیز کو دہراتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تو مستقل یہاں بیٹھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کو کٹوا دو۔ تو اس درخت کو کٹوا دیا گیا، اس لیے کہ امت میں یہاں سے شرک نہ پھیل جائے، کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھ جائے کہ بعد میں آنے والی نسل یہ کہہ دے کہ اس درخت کے نیچے خود کچھ اثرات ہیں، یہیں سے کوئی برکت حاصل ہو رہی ہے۔ حالانکہ برکت کی ذات تو اللہ کی پاک پیغمبر کی وہ احادیث تھی، وہ سنت تھی، ان کی ذات، ان کی سنتیں، ان کی ذات تھی جو برکت والی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔